تقریر کر رہے ہیں اور میں اٹھ کے چلی جاؤں, تو مجھے میاں صاحب نے کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ آپ چلے جاؤ, ایبٹ آباد والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو ایبٹ آباد والوں, میں آپ کو خدا لگتی بات کہتی ہوں, اگر آپ کو نواز شریف سے پیار ہے تو خدا شاہد ہے کہ نواز شریف کو آپ سے اس سے زیادہ پیار ہے. اور اسی لیے آج میں سب کچھ چھوڑ کے ایبٹ آباد میں آپ کے پاس آئی ہوں. ایبٹ آباد والوں, کچھ باتیں بہت ضروری میں نے آپ سے کرنی ہے, کیونکہ الیکشن 8 فروری کو ہے, چند ہی دن دور ہے. اب آج نواز شریف صاحب نے اپنا منشور لوگوں کے سامنے, قوم کے سامنے, پاکستانی قوم کے سامنے رکھا ہے. منشور کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا, کوئی کاغذوں کا پلندہ نہیں ہوتا. منشور آپ سے کیا ہوا ایک سچا اور سچا وعدہ ہوتا ہے. نواز شریف نے جب بھی قوم سے وعدہ کیا, آپ لوگ گواہ ہو کہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا, پورا جلسہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ کیا نواز شریف نے آج تک قوم سے ایسا وعدہ کیا جو اس نے نہ نبھایا ہو. اگر اس نے کہا کہ میں 2013 میں وزیر اعظم بن کر لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا, تو کیا اس نے کی؟ اگر اس نے وعدہ کیا کہ 2013 میں جو پاکستان میں ہر طرف دہشت گردی تھی, ڈرون حملے تھے, اس نے کہا میں دہشت گردی ختم کروں گا, کیا اس نے کی؟ اس نے کہا میں 1000 موٹر وے بناؤں گا, کیا اس نے 1000 موٹر وے بنائی؟ ایبٹ آباد والوں, کیا اس نے آپ کو 1000 الیکٹرک کمپنی دی یا نہیں دی؟ منشور وہ نہیں ہوتا کہ ویب سائٹ پہ جاری کر دو یا کاغذ کا ٹکڑا پلندہ اٹھا کے قوم کے سامنے رکھ دو, جھوٹے سچے وعدے کر دو. ہم نے بہت محنت سے, ارکریزی سے یہ منشور بنایا ہے جس میں آپ کی ہر تکلیف کا ہمیں احساس ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے منتخب کیا تو میں وعدہ کرتی ہوں آج ایبٹ آباد سے کہ انشاءاللہ چن چن کے اللہ کے فضل سے, اس کی مدد سے آپ کی ساری تکلیفوں کو دور کریں گے. منشور اگر وہ جماعت پیش کرے جس کی 15 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے, بالفرض اگر وہ تعلیم کا منشور پیش کرتی ہے کہ تعلیم میں ہم یہ کر دیں گے, تعلیم میں ہم وہ کر دیں گے, اور آج بھی ان کے صوبے میں جہاں ان کی 15 سال حکومت رہی ہے, اسکولوں کی کلاس رومز میں بچوں کی بجائے وہاں پر مال مویشی بھینسیں بندھی ہو, تو کیسا منشور ہے وہ؟ ایک اور جماعت بھی ہے جس نے اپنا منشور تو نہیں دیا, جس کی یہاں خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت رہی ہے. کتنے سال؟ اس نے منشور نہیں دیا, مگر ایبٹ آباد والے اچھی طرح جانتے ہیں, یہ جو میرے سامنے میری بہنیں, بھائی, بزرگ, بچے کھڑے, یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, پورا خیبر پختونخوا بھی جانتا ہے, پورا پاکستان بھی جانتا ہے کہ ان کے منشور میں کیا لکھا ہے. ان کے منشور میں کیا کہا؟ گھڑی چوری, اس کی بات بعد میں کرتے ہیں. ایبٹ آباد والوں, آپ اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ ہو. صرف گھڑی نہیں چوری کی, خانہ کعبہ والی گھڑی کو بیچا اور اس کے پیسے آرام سے جیب میں ڈال کے چلتا بنا. پوری قوم جانتی ہے کہ اس کا منشور کیا ہے. اس کا منشور وہ پیٹرول بم ہے جو اس نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں پر چلایا, اور آج وہ پیٹرول بمز چلانے کی ترغیب جن کو دی, ڈنڈے جو بچوں کے, آپ جتنے نوجوان تھے یہ کھڑے ہیں نا, نوجوان ذرا ہاتھ
مجھے نظر آ رہا تھا یہاں کھڑے ہوئے کہ جلسے میں میجورٹی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے ماشاءاللہ. آپ کے لیے مسلم لیگ نون نے شاندار منشور دیا اور 5 سال اگر مسلم لیگ نون کو ملے انشاءاللہ تو میں وعدہ کرتی ہوں میرے ہر نوجوان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ تعالی. دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز پکڑا کر, دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے پکڑا کر آج وہ ان سے ریاست پہ حملے کرائے. ان کو کہا مار دو, مر جاؤ, جلا دو, گھیراؤ کر لو, گھسیٹ لو, توڑ دو, اور ان سے شہداء کی یادگاروں پر حملے کرائے, ان سے ریاست پاکستان کے ستونوں پر حملے کرائے. اور آج دیکھو کہ ان کے بچے آرام سے لندن میں بیٹھے اور لوگوں کے بچے اس وقت جیلوں کے پیچھے رول رہے ہیں. ان کے ماں باپ کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے جو آسائشوں میں ان کو رکھے, محفوظ مقامات پہ ان کو رکھے, اور قوم کے بچوں کو جو ہاتھوں میں ڈنڈے دے, قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جو پیٹرول بامز دے, قوم کو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دے, کیا میں نوجوانوں سے پوچھتی ہوں کیا وہ آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دیے, یا آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کو ورغلا کر جیلوں تک پہنچایا؟ کون ہے آپ کا ہمدرد؟ کیا ماشاءاللہ. آپ کے لیے مسلم لیگ نون نے شاندار منشور دیا اور 5 سال اگر مسلم لیگ نون کو ملے انشاءاللہ تو میں وعدہ کرتی ہوں میرے ہر نوجوان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ تعالی. دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز پکڑا کر, دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے پکڑا کر آج وہ ان سے ریاست پہ حملے کرائے. ان کو کہا مار دو, مر جاؤ, جلا دو, گھیراؤ کر لو, گھسیٹ لو, توڑ دو, اور ان سے شہداء کی یادگاروں پر حملے کرائے, ان سے ریاست پاکستان کے ستونوں پر حملے کرائے. اور آج دیکھو کہ ان کے بچے آرام سے لندن میں بیٹھے اور لوگوں کے بچے اس وقت جیلوں کے پیچھے رول رہے ہیں. ان کے ماں باپ کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے جو آسائشوں میں ان کو رکھے, محفوظ مقامات پہ ان کو رکھے, اور قوم کے بچوں کو جو ہاتھوں میں ڈنڈے دے, قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جو پیٹرول بامز دے, قوم کو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دے, کیا میں نوجوانوں سے پوچھتی ہوں کیا وہ آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دیے, یا آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کو ورغلا کر جیلوں تک پہنچایا؟ کون ہے آپ کا ہمدرد؟ ماشاءاللہ.